الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون اور اللہ کے وعدوں کو پورا کیا کرو جب تم آپس میں عہد کرتے ہو اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد توڑا نہ کرو حالانکہ تم نے اللہ کو اپنے آپ پر ضامن بنایا ہوا ہوتا ہے بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو صدق اللہ العظیم آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہجری سال کے اعتبار سے مجھے اس مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہوئے 17 سال مکمل ہو گئے اور
جب بھی سال مکمل ہوتا ہے ہم ایک بات یہاں پہ آپس میں شیئر کرتے ہیں، اس کو تجدید عہد کہا جا سکتا۔ اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے، اپنے باطن کی کیفیات کا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الایمان یخلق کما الایمان یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، ایمان بھی تمہارے سینوں کے اندر ایمان اس طرح سے پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ تو جب کپڑا پرانا ہو جائے وہ بے کیف بھی ہو جاتا ہے، کمزور بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس قدر کمزور ہو جاتا ہے، اس کا رنگ، اس کی شکل، اس کی چمک وہ تو پھیکی پڑتی ہی سو پڑتی ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا بھی اگر جھٹکا دے دیں یا ذرا سا اس کو دباؤ آ جاؤ پھٹ جاتا ہے، اس کی گویا کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ کپڑا جیسے پرانا ہو کے پنجابی میں کہتے ہیں بوڈا ہو جاتا، وہ اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو ذرا سا یوں کرتے ہیں پھٹ جاتا ہے، کہتے ہیں اب یہ پہننے کے قابل نہیں رہا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان یخلق فی جوف احدکم، تمہارے سینوں میں ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، کما یخلق الثوب، جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ فرمایا فاسألوا اللہ، اللہ سے دعا کرتے رہا کرو ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو تازہ رکھے، اس کی تجدید کرتا رہے۔ اللہ نے ہی تجدید کرنی ہے، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دلوں کی کیفیتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ البتہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یا ایمان کو تازہ کرنے کے لیے جو مختلف قسم کے طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، وہ پورے کا پورا جو اسلام کا ضابطہ ہے وہ ایمان کی تازگی کے لیے ہے، وہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ آپ نماز پڑھنے سے پہلے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے دل کی کیفیتوں کا اندازہ کر لیں۔ اگر نماز پڑھنے سے پہلے اور نماز پڑھنے کے بعد آپ کے دل کی کیفیت ایک جیسی ہے تو سمجھ لیجئے نماز نے آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں چھوڑا۔ اور اگر جمعہ پڑھنے سے پہلے اور جمعہ پڑھنے کے بعد آپ کی کیفیتیں دل کی ایک جیسی تو سمجھ لیجئے جمعہ پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ نماز ہو، جمعہ پڑھنا پڑھانا ہو یا روزے رکھنے ہو، آپ رمضان کی پہلی تاریخ، میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے پچھلے جمعے عرض کی تھی کہ اگر شعبان کی آخری تاریخ کو اور شوال کی یکم تاریخ کو آپ کے دلوں کی کیفیت ایک جیسی ہے تو اس کا مطلب ہے رمضان نے آپ کے اوپر کوئی اثرات نہیں ڈالی۔ اللہ حاضل قیاس، یہ سارا کچھ تو انسان کو ایمان کے قریب کرنے کے لیے ہے، یہ ہر چیز تو ایمان کی تازگی کے لیے ہے۔ اور جو جمعہ دیکھیں یہ گیدرنگ اللہ کریم نے رکھی ہے، یہ کس لیے رکھی؟ آپ کو نئی بات سنتے ہیں، دین کوئی نیا اترا ہے، دین کوئی نیا نازل ہوا ہے، قرآن بھی وہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی وہی ہے، وہی بار بار آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کی تعلیم دیتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، مختصر سا خطبہ ہوتا تھا۔ ہمارے خطبوں کی طرح بہت لمبے لمبے خطبے نہیں ہوتے تھے، بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے لمبے بھی دیے، لیکن بالعموم وہ جو خطبہ ہوتا تھا جس میں سارے اکٹھے ہوتے تھے اور سارے بیٹھتے تھے، اور بیٹھنے کا اس قدر اہتمام ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمعے میں اس طرح بیٹھے ہوتے تھے کہ جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندے ہیں، ہم ذرا سا بھی ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے، یعنی اس قدر توجہ کے ساتھ۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے میں اس قدر خاموش بیٹھنا چاہیے کہ جس نے دوسرے کو کہا تھا کہ تم خاموش ہو جاؤ، اس نے بھی فضول بات کی، یعنی یہ بھی نہیں کہنا، بالکل متوجہ ہو کے جمعے کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 8ویں دن تجدید ایمان کا باعث ہے، یہ ایمان کی تازگی کا باعث ہوتے ہیں۔ آپ جمعہ پڑھنے کے بعد اپنی کیفیت کے اندر کوئی تبدیلی محسوس نہ کریں، اور آپ سمجھیں کہ جیسے آپ آئے تھے ویسے ہی آپ جا رہے ہیں، آپ کے اندر قوت عمل کو تحریک نہیں ملی، کوئی نہ کوئی ایسی بات آپ نے نہیں سیکھی جس پر آپ نے عمل کرنا ہے، کوئی یا آپ کے دل کی کیفیت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور آپ کو نیکی کی طرف، ایمان کی طرف، اللہ کی طرف رغبت نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے جمعے میں آنے کو کوئی فائدہ۔ لہذا اس اعتبار سے 17ویں سال کے اختتام پر ہم نے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے۔ میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں۔ کیا ہم جو یہ ایک گیدرنگ، جو فرض گیدرنگ ہے، جو ہر جمعے اکٹھے ہوتے ہیں، میں کچھ کہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، قرآن کی روشنی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کچھ کہتا ہوں، آپ سنتے ہیں، مجھے کہنے سے کچھ فرق پڑتا ہے؟ میری کیفیتوں کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ میرے عمل کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے؟ میرے عمل کے اندر اس جمعے کا کوئی فائدہ ہے؟ اور بعین ہی سننے والوں کے عمل کے اندر کوئی فائدہ ہے؟ یہ ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور یہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے، وگرنہ یہ تو ہم نے اللہ سے وعدے کیے ہوئے ہیں، یہ ایک عہد ہے جو نبھانے کے لیے ہم آتے ہیں۔ ایک تو اللہ سے وعدہ وہ کیا تھا نا جو عالم ارواح میں کیا تھا، جس میں اللہ نے سب سے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا، اللہ تو ہی رب۔ تو جب یہ وعدہ کیا تھا تو وہ وعدہ پورا کرو، وعدہ توڑو گے تو بڑا معاملہ خراب ہوگا۔ کیا مطلب؟ ہر وہ کام کرنا ہے جو رب کو راضی کرنے کے لیے، اور ہر وہ کام نہیں کرنا جو رب کی ناراضگی کا امکان رکھتا ہو۔ اگر یہ کام، اگر ہماری زندگی اس طرح گزر رہی ہے اس ڈسپلن میں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے رب العالمین کو اپنا رب مانا، اور اگر ہم اس وعدے پہ چل رہے تو یہ ممکن نہیں کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے قلوب و اذہان کے اوپر اپنا اثر نہ چھوڑیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو؟ یا کم از کم جو 8 دن ہمارے دلوں کا جو میل ہے، جو ہم نے اپنی مارکیٹ میں بیٹھ کر، جو اپنے دفاتر میں بیٹھ کر، جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر، جو مختلف جگہوں میں جا آ کے، اچھی بری جگہوں پہ جا آ کے جو ہمارے دلوں کے اوپر میل کچیل چڑھ گیا، وہ 8ویں دن جمعے کے اندر آ کر اگر میل کچیل اتر گیا ہے اور اتر جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے فضل سے ہمارے جمعے کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ پھر ایک وعدہ میں نے پچھلے سال لیا تھا، شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو، ارادہ نہیں، وعدہ۔ ایک ارادہ ہوتا ہے تبلیغی جماعت والا ارادہ، وہ کہتا ہے بھائی ارادہ کر لیں، آپ پورا کر سکیں یا نہ کر سکیں اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا، وعدے کو پورا کرنا ضروری ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان العہد کان مسئولا، جو عہد ہے یہ پوچھا جائے گا قیامت والے دن، اور اس میں وہ سارے وعدے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جیسے میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سورہ مائدہ کی شروع میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ہر قسم کا وعدہ پورا کرو۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے وعدے ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں کہ تم پہنچو میں آ رہا ہوں، میں اتنے بجے آ جاؤں گا، یہ سارے کے سارے وہ وعدے ہیں جو اللہ کے وعدے کے تحت آتے ہیں، اور ان کو پورا کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہے وہ وعدہ ضرور پورا کرتا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے وعدے بھی اس کے اندر آتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منافق کی نشانی بتائی ہے کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا، یعنی یہ منافق کی نشانی۔ اور منافق کے بارے میں پہلے یہ بات بہت تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، یہ ایک بحث ہے کہ ایک اعتقادی منافق ہوتا ہے اور ایک عملی منافق ہوتا ہے، اور عملی منافق کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں،
تو گویا یہ اعتقادی منافق نہیں ہوتا. علماء نے یہی بحث کی. ایسے ہی ہوگا واللہ عالم. میں تو ایک طالب علم سا آدمی ہوں, لیکن مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ منافق ہوتا ہے, اور منافق وہ ہوتا ہے جس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا, اور اپنے کفر کو چھپاتا ہے. اب جس کے دل میں ایمان نہیں, اس کے دل میں کفر ہے, اور وہ اپنے کفر کو چھپاتا ہے, اس کا دوسروں کو کیسے پتا چلے کہ یہ منافق ہے؟ دل کی بات تو اللہ کو معلوم. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ نے بذریعہ وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا فلاں 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 منافق ہے. یہ ظاہری طور پر نماز پڑھتے ہیں, منافق نماز بھی پڑھتے ہیں, منافق سارے وہ کام کرتے ہیں جو مومن کرتے ہیں, تو کیسے پتہ چلے کہ وہ منافق ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہے, ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. اب قیامت تک لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص منافق ہے؟ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتا دی. آپ نے بتایا کہ جس کے اندر ایک حدیث میں 3 نشانیوں کا ذکر, ایک حدیث میں 4 نشانیوں کا ذکر, اور 4 نشانیوں کی بات فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ 4 من کن فیہ, 4 نشانیاں جس شخص کے اندر چاروں پوری ہو جائیں, کانا منافقا خالصا, یہ پکا منافق جس میں چاروں پوری ہو گئی. تو یہ 4 عملی نشانیاں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس کے دل میں کیا ہے. تو جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا, منافق جھوٹ بولتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن بزدل ہو سکتا ہے, مومن کنجوس ہو سکتا ہے, مومن کے اندر ساری خرابیاں ہو سکتی ہیں, جھوٹا نہیں ہو سکتا. لہذا جو جھوٹا ہے وہ مومن نہیں. فرمایا کہ جو 4 نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی ہے اذا حدث کذب, جب بھی وہ بات کرے گا وہ جھوٹ بولے گا. جھوٹ بولنا اس کی عادت ہوتی ہے, اور جس کی عادت ہو جھوٹ بولنا, اس کا مطلب ہے اس کے دل میں. اچھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے اندر ایک نشانی ہے نا, اس کا مطلب ہے وہ 1/4 حصے کا منافق ہے, باقی 3 حصے ٹھیک ہیں. اور جس کے اندر 2 نشانی ہے اس کا مطلب آدھا منافق ہے, اور 4 نشانیاں ہوگی تو پکا منافق ہو جائے گا. اس میں سے ایک نشانی ہے اذا وعد اخلف, جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. بلکہ آج کل تو وعدہ کرتے وقت ہی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کون سا پورا کرنا ہے, اور ہر شخص وعدہ اسی بات کل کر لیں گے, کل کر لیں گے, اور کل کہہ کے وہ گویا ٹالتے ہیں. حالانکہ یہ وعدہ ہوتا ہے. جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں کہ میں کل کروں گا, میں پرسوں کروں گا, میں آج کروں گا, میں اتنے بجے کروں گا, آپ جو وعدہ کرتے ہیں یہ وعدہ ہے, اور وعدہ پورا کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے, اور اسی طرح ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ, جب تم آپس میں وعدے کرتے ہو نا, آپس میں, یہ اللہ کا عہد ہوتا ہے. وعدہ تم آپس میں کرتے ہو, ہوتا اللہ کا عہد ہے, لہذا اس کو پورا کرنا ضروری ہے. تو اس موقع پر میں نے ایک وعدہ آپ سے لیا تھا, اور وہ وعدہ یہ تھا کہ ایک تفسیر اور ایک سیرت کی کتاب وہ آپ ایک سال میں پڑھیں گے. اور تفسیر جو ہے وہ احسن البیان طے ہوئی تھی, اور سیرت کی کتاب جو ہے الرحیق المختوم طے ہوئی تھی. اب میں آپ لوگوں سے ہاتھ کھڑے کروا کر آپ کو سچا یا جھوٹا نہیں کرنا چاہتا کہ آپ نے یہ وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا. اس سال میں احسن البیان اور الرحیق المختوم سیرت کی کتاب صفی الرحمان مبارک پوری, یہ دونوں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں. احسن البیان بھی بس 1 جلد کی چھوٹی سی تفسیر ہے, اور رحیق المختوم بھی 1 جلد کی کتاب ہے, اور پورا سال ہمارے پاس تھا. اور میں آپ سے یہ نہیں پوچھنا چاہتا کہ آپ نے کیا کہ نہیں کیا, وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا. یہ وعدہ چونکہ اللہ نے پوچھنا ہے, لہذا آپ اپنے اللہ کو جواب دیں. آپ اللہ کے سامنے جواب دیں, میرے سامنے نہیں. آپ اپنے اللہ کے ساتھ بات کریں کہ اللہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا اللہ ہم نے پورا کر لیا. اگر نہیں پورا ہوا
تو ابھی کچھ نہیں گزرا، کچھ نہیں گیا، ہماری زندگی باقی ہے، الحمدللہ سانسیں چل رہی ہیں، قوت باقی ہے۔ جس سے وعدہ پورا نہیں ہو سکا وہ آج کے بعد پورا کر لے، اور آج کے بعد کوشش کرے کہ یا اللہ جو پچھلے سال میں مجھ سے نہیں پورا ہو سکا میں اب پورا کر لیتا ہوں۔ لیکن یہ وعدے ہیں، اور آج میں نے ایک وعدہ اور لینا ہے آپ لوگوں سے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ آپ ایک کتاب جو ہے، آج نئی کتاب میں ایک بتاتا ہوں آپ کو، اور اس کتاب کے بارے میں میں یہ نہیں کہتا کہ صرف پڑھ لیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ جن کے پاس استطاعت ہے وہ فوری طور پہ اس کو خرید لیں اور اپنے گھر میں رکھیں۔ یہ گھر کی ایک بڑی ضروری چیز ہے جو گھر کے اندر موجود ہونی چاہیے، ہر مسلمان کے پاس موجود ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے مسائل درپیش ہوتے ہیں، بعض اوقات فوری طور پر کوئی مسئلہ دیکھنا ہوتا ہے۔ تو آج کل تو خیر انٹرنیٹ آ گیا ہے اور لوگ انٹرنیٹ کے علامہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ اے آئی سے پوچھ لیتے ہیں اور یا انٹرنیٹ سے ویسے سرچ کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز، ہزاروں پیجز کھل جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کو بتا دیتا ہے، لیکن جس نے بتایا ہے وہ کون ہے، اور جس نے بتایا وہ صحیح بتایا ہے کہ غلط بتایا ہے؟ جو اے آئی ہے نا، اے آئی، اس کو تو 50% تو ضروری جھوٹ بولتی ہے۔ وہ جھوٹ بولے نہ بولے اس کے پاس علم ہی نہیں ہوتا، اس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے وہ بتا دیتی ہے۔ آپ اس کو کچھ کوئی چیز پوچھتے ہیں، بعض بات وہ صحیح بتاتی ہے، بعض اس کو نہیں پتا ہوتا۔ میں نے مثلا ایک دن اے آئی سے پوچھا، کسی ایم این اے کا نام لکھا میں نے، اور میں نے بہت معروف پاکستان کی وہ شخصیت ہے، میں نے اس کا نام لکھا اے آئی کو، میں نے پوچھا اس کو جانتے ہو کون ہے؟ تو اس نے کہا مجھے بہت تیقن کے ساتھ، اس نے کہا کہ بہت بڑا طالب دین ہے اور دینی بڑی خدمات ہیں، اس نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، بہت کچھ۔ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں نے اسے اے آئی کو کہا تم تو بکواس کر رہی ہو، اصل یہ بندہ تو دینی آدمی ہے ہی نہیں، یہ تو سیاست کا فیلڈ کا آدمی ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی کوئی نہیں۔ او ہو میرے سے غلطی ہو گئی، باتیں کرتا ہے، آپ اس سے باتیں کرے ہو، وہ باتیں کرتا ہے آپ کے ساتھ۔ تو میں نے اس کو کہا تم نے غلط کہا، او سوری، میں نے پھر اس کو ہنٹ دیا، میں نے کہا وہ سیاستدان ہے۔ تو پھر سیاستدان، جی مجھے کوئی نہیں پتا چلا کہ کون ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اس کو ساری معلومات اس کے پاس ہوں، تو جس طرح آپ وہ معلومات چیک کیا کریں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اے آئی کو کتنا پتا ہے اور کتنا نہیں پتا، وہ معلومات چیک کیا کریں جو آپ کو آتھینٹیکلی پتا ہو، جو آپ کے علم میں ہے وہ پوچھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کتنا سچ بول رہی ہے کتنا جھوٹ۔ تو جو علم میں نہیں ہے اس میں بھی وہی کچھ کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے جو آتھینٹک علم رکھنے کے لیے کتاب ہے منہاج المسلم، یہ کتاب اصل میں عربی زبان کی کتاب ہے، اور اس کا دارالسلام والوں نے ترجمہ کروایا، مولانا رفیق اسری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، اور وہ مترجم کتاب اس وقت دارالسلام سے مل جاتی ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ اور وہ منہاج المسلم، اس میں صفائی، طہارت، نماز، معاشرت، داخلی، خارجی، سارے مسائل، چھوٹے چھوٹے مسائل بنا کے نا اس کو یعنی مختلف ابواب بنا کے اس میں وہ مسائل بھی بتائے ہوئے ہیں، اور ساتھ احادیث بھی بتائی ہوئی ہیں، احادیث کے حوالے بھی دیے ہوئے ہیں۔ اس لیے وہ بڑی اچھی کتاب ہے۔ کتاب یہ لکھی ہوئی ہے مولانا ایک تھے ابو بکر جابر الجزائری، ان کی بڑی اچھی کتابیں ہیں، باقی ان کی مومن کے عقائد میں ان کی کتاب ہے، لیکن یہ جو منہاج المسلم ہے بڑی ہی شاندار کتاب ہے۔ تو آپ سب سے میں یہ درخواست کرتا ہوں، میں وعدہ اس لیے نہیں کہتا کہ کہیں ہم پکڑے نہ جائیں، اللہ اکبر، کو فرض واجب تو نہیں ہے، تو بہرحال میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ میں اگر اگلے سال تک میں زندہ رہا اور یہاں ہوا تو میں انشاءاللہ آپ سے اگلے سال اسی شوال کے جمعے میں آپ سے پوچھوں گا ضرور کہ آپ لوگوں نے یہ کتاب منہاج المسلم لی، اس سے استفادہ کیا کہ نہیں کیا۔ تو چونکہ میں آج آپ سے وعدہ نہیں لے رہا، میں صرف درخواست کر رہا ہوں، اس لیے اگلے سال انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر کے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کس نے اس سے وعدہ کیا، کس نے نہیں کیا۔ پچھلے سال کیا تھا وعدہ، اور وہ جو قرآن کی تفسیر ہے آسم البیان، اور جو الرحیق المختوم، وہ جن لوگوں نے پڑھ لی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے، ان کا پڑھنا قبول فرمائے،
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہی ہوئی ہوگی، قرآن کی تفسیر سے آگاہی ہوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اور جن لوگوں نے نہیں پڑھا وہ اب پڑھ لیں، اور اس کو یقیناً وہ وعدہ ہے اور اللہ نے قیامت والے دن پوچھنا ہے، اور ہمارے تجدید ایمان کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور یہ جیسے ایمان پرانا ہو جاتا ہے، اس لیے ہمارے آپس کے معاملات بھی پرانے ہو جاتے ہیں، ان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، یہ تجدید صرف اس معنوں میں نہیں ہے کہ صرف ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے، ہر چیز کی تجدید کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے جو آپس کے تعلقات ہیں ان کی تجدید کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی بھی تجدید کی ضرورت ہوتی ہے، اور جیسے جیسے آپ اس کی تجدید کرتے رہے، کیا مطلب تجدید کیسے ہوگی؟ اللہ کے ساتھ تعلقات کی تجدید ہوگی نمازیں پڑھنے سے، اللہ کے لیے نمازیں پڑھنے سے، اللہ کے لیے روزے رکھنے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم کام درپیش ہوتا تھا فوراً نماز پڑھتے تھے، صحابی کہتے ہیں اذا حضبہ امر صلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اہم کام درپیش ہوتا تھا آپ ان کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے، نماز سے فوراً کنیکشن قائم ہو جاتا، اور جو ہی کنیکشن آپ کا اللہ سے قائم ہو گیا آپ کے سارے مسائل حل ہو گئے۔ لہذا اللہ کے ساتھ بھی تعلقات کی تجدید ہوتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح باہمی تعلقات، سب سے بڑے تعلقات جو باہمی معاشرتی تعلقات ہیں ان کی تجدید کی ضرورت ہے، وہ والدین کے ساتھ تعلقات، والدین کے ساتھ تعلق کی تجدید ہر روز ہونی چاہیے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی بھی، اور جن کے والدین فوت ہو گئے ان کی بھی، ہر روز تجدید کی ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت کئی حوالوں سے ہے کہ تعلق بہتر ہو۔ ایک تو میں نے پہلے بھی یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے والدین کے ساتھ تعلق اچھا رکھنا بڑا ضروری ہے۔ سب سے بڑے پیر والدین ہیں، ان کے درد پہ چلے جائیں تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ان کی ساری دعائیں آپ کے حق میں قبول ہو جاتی ہیں۔ اور والد کی دعاؤں میں سے وہ دعا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعائیں اللہ کے ہاں رد کی ہی نہیں جاتی، لازماً قبول ہوتی ہیں، ان میں سے والد کی دعا اپنے اولاد کے حق میں، ان میں سے ایک دعا ہے۔ لہذا والدین سے دعائیں کرائیں، والدین کے پاس جایا کریں، ان کے لیے دعائیں کیا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے پاس جائیں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، ان کو ضرورت ہو چاہے نہ ضرورت ہو ان کے پاؤں پکڑ کے بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، ان کے پاؤں دبانا شروع کر دیں، تعلقات کی تجدید ہوتی ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ والدین اگر اپنے بچے کو دن میں 5 دفعہ، والدین، یہ ماہرین نفسیات کی بات ہے، والدین اپنے بچے کو اگر دن میں 5 دفعہ جسم کے ساتھ مس کریں، 5 دفعہ کم از کم دن میں جسم کے ساتھ مس کریں، کبھی بوسہ لے رہے ہیں، کبھی ہاتھ پکڑ رہے ہیں، کبھی کچھ، تو ان کی جو نفسیاتی گرومنگ ہے بچوں کی، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ والدین اس کو کم از کم 5 دفعہ دن میں فزیکلی ٹچ کریں، اس سے ان کے اندر ایک توانائی آتی ہے۔ اور یہ صرف بچپن میں نہیں، بڑے ہو کے بھی آپ کبھی اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے، آپ ابھی کبھی اپنی بیٹی کا ماتھا چومیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ماتھا چوما کرتے تھے جب وہ تشریف لاتی تھی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور بچوں کو چومنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو چوم رہے تھے، تو اقرا بن حابس نے پوچھا تھا میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں چوما۔ آپ نے فرمایا تیرے دل سے اگر اللہ نے رحم چھین لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہ گویا تعلقات کی تجدید ہوتی ہے، اور تعلقات کی تجدید سارے رشتوں میں ہوتی رہنی چاہیے۔ جن بہنوں کو، جن بھائیوں کو آپ ملتے نہیں ہیں، سال 6 مہینے میں 1-2 دفعہ ضرور ان کے گھر جایا کریں۔ جن دوستوں کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی ان کے ساتھ ملاقات رکھا کریں، ان کے ساتھ، اور نہیں تو آج کل ٹیلی فون ہے، آپس میں کوئی ٹیلی فون کر کے، میسیجنگ کر کے، یہ تعلقات کی تجدید، معاشرتی تعلقات کی تجدید، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اور جو فوت شدہ والدین ان کے ساتھ تعلقات کی تجدید کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے لیے دعا کرنا کہ ان کے ساتھ احسان ہے، ان کے کی ہوئی کوئی وعدہ ہے جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی زندگی میں وہ پورا کرنا، یہ بھی ان کے ساتھ احسان ہے۔ والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی ان کے ساتھ احسان ہے، اور والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی ان کے ساتھ احسان ہے۔
اور جو دعا کرتا ہے نا، کوئی حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے والدین کے حالات بہتر کر دیتا۔ اگر والدین اللہ نخواستہ برے حالات میں ہیں تو ان کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، اگر وہ اچھے حالات میں ہیں انشاءاللہ تو ان کے حالات اور زیادہ اچھے کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ آج میرے حالات میں تبدیلی کیوں ہوئی ہے؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ تیرے فلاں بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے۔ تعلقات کی تجدید ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جس والد کو، جس والدہ کو پتہ چلے کہ میرے بیٹے یا میری بیٹی کی دعا کرنے سے میرے حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو کتنا انتظار ہوتا ہوگا اس کو کہ میرا بچہ میرے لیے دعا کرے، کتنے منتظر رہتے ہوں گے کہ ہمارے اور ان کے بچوں کو دنیا میں کے بکھیڑوں سے وقت نہیں ملتا، اور ہم اپنے اپنے مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کوئی فارغ بیٹھے ہیں کہ ہر وقت ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ تو بھائی اللہ کے ساتھ تعلقات میں تجدید عہد کی ضرورت ہے، والدین کے ساتھ تعلقات میں تجدید عہد کی ضرورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے لیے تجدید عہد کی ضرورت ہے۔ وہ جو سنتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جتنا زیادہ پیار ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا زیادہ درود کا تعلق ہوگا، آپ پر رحمت کی دعا کا تعلق ہوگا، جتنا زیادہ تعلق ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی شخص میرے اوپر درود بھیجتا ہے، میرے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے، وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور اگر آج کوئی شخص درود پڑھے، اور جمعے والے دن خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی بڑی خاص اہمیت ہے۔ سورہ کہف پڑھنے کے علاوہ یہ جو ہی جمعرات شام یعنی جمعے کی شب شروع ہوتی ہے اس وقت سے درود شریف شروع ہو جانا چاہیے۔ نصاب بنا لیں کہ ہر جمعرات جو شب جمعہ ہے اور جمعے کا دن ہے، میں مثلاً 1000 دفعہ درود شریف پڑھوں گا، مثلاً میں 500 دفعہ درود شریف پڑھوں گا۔ یعنی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں نے درود پڑھا ہے، تو یہ بتایا جاتا ہوگا نا کہ فلاں بن فلاں مبارک مسجد لاہور میں جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ وہاں بیٹھ کے اس نے درود پڑھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے، تو ایڈریس کے ساتھ اور اس کی پہچان کے ساتھ پہنچایا جاتا ہوگا نا۔ تو جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درود پہنچتا ہے امتی کی حیثیت سے، پہچان کے ساتھ، تو انشاءاللہ امید ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو یاد رکھیں گے اور امتی کا تعلق رہے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، آپ نے فرمایا میرے بھائی آنے والے ہیں، میرے بھائی بعد میں آئیں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بھائی نہیں۔ فرمایا تم میرے بھائی ہو لیکن تم میرے ساتھی ہو، لیکن میرے اصل بھائی وہ ہیں جنہوں نے دیکھا مجھ کو کوئی نہیں پھر بھی میرے اوپر ایمان لائے اور میرے اوپر رحمت کی دعائیں کریں گے، وہ ہیں میرے بھائی۔ تو ہمیں وہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بن سکتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے ان کے ساتھ تعلقات کی تجدید کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری جو تعلقات کی تجدید کی باتیں ہیں میں نے صرف اس لیے کی کہ آج ہم تجدید عہد کرتے ہیں انشاءاللہ، کہ جو غلطیاں میرے اندر ہیں میں انشاءاللہ ان غلطیوں کو کوشش کروں گا کہ اس کو اوور کم کروں، جو آپ کے اندر غلطیاں ہیں آپ وہ ٹھیک کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، اور جو لوگ بھی دین کے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو نیتوں کا اخلاص عطا فرمائے۔